سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ اپنے ہاتھ سے صدقہ دینا انسان کو کس چیز سے بچاتا ہے؟ جواب ہے گناہ سے۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ فرشتہ عورت سے کیوں دور بھاگتا ہے؟ جواب ہے جب عورت بلا وجہ اپنا سر ننگا کرتی ہے۔ سوال ہے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس چیز کو سونگھنے سے منع فرمایا ہے؟ جواب ہے کھانے کو۔ سوال ہے کون سی سورت دن میں 3 مرتبہ پڑھنے سے جلدی شادی ہوتی ہے؟ جواب ہے سورہ رحمان۔ سوال ہے کون سا انسان دوزخ میں جائے گا لیکن اس کا چہرہ جنت میں جائے گا؟ جواب ہے بلعم بن بعورہ۔ سوال ہے مٹی میں کھیلنے سے کون سی بیماری نہیں لگتی؟ جواب ہے سانس کی بیماری۔ سوال ہے بتائیے کہ کس سورت کی تلاوت کرنے سے بیماریاں دور ہوتی ہیں؟ جواب ہے سورہ فاتحہ کی۔ سوال بتائیے کہ وہ کون سا نیک عمل ہے جو مسلمانوں کی عمر میں اضافہ کرتا ہے؟ جواب ہے صدقہ کرنا۔ سوال ہے وہ کون سا مذہب ہے جس میں لڑکا اپنی سگی بہن سے شادی کر سکتا ہے؟ جواب ہے پارسی مذہب۔ سوال ہے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے راہ چلتے ہوئے کس طرف دیکھنے سے منع فرمایا؟ جواب ہے بار بار پیچھے کی طرف دیکھنے سے۔ سوال ہے کہ سورت کی تلاوت کرنے والا کبھی بوڑھا نہیں ہوتا؟ جواب ہے سورہ رحمان۔ سوال ہے مرد کے سینے پر زیادہ بال ہونا کس طرف اشارہ کرتا ہے؟ جواب ہے ایسا مرد طاقتور ہوتا ہے۔ سوال ہے کون سی مخلوق کے گھر میں موجود ہونے سے انسان کو برے خواب آتے ہیں؟ جواب ہے شیطان۔ سوال ہے کس دن سب سے زیادہ گناہ معاف ہوتے ہیں؟ جواب ہے جمعے کے دن۔ سوال ہے ناخن کاٹ کر کہاں رکھنے سے عمر لمبی ہوتی ہے؟ جواب ہے زمین میں دفن کرنے سے۔ سوال ہے صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، یہ کس کا قول ہے؟ جواب ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ سوال کس نماز میں 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے سے دعا قبول ہوتی ہے؟ جواب ہے تہجد کی نماز۔ سوال ہے وہ کون سا گناہ ہے جس کو چھوڑے بغیر کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی؟ جواب ہے شرک کرنا یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ سوال ہے کون سی دعا سب سے زیادہ اثر والی ہے؟ جواب ہے دعائے معصورہ۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کل عمر کتنی تھی؟ جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کل عمر 125 سال تھی۔ سوال ہے بتائیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے وصال کے وقت کس کے گھر میں تھے؟ جواب ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں تھے۔ سوال ہے گھر میں داخل ہوتے وقت کیا پڑھنے سے شیطان دور بھاگ جاتا ہے؟ جواب ہے گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ پڑھنے سے شیطان دور بھاگ جاتا ہے۔ سوال ہے کون سی رات سب سے زیادہ برکت والی ہے؟ جواب ہے شب قدر۔ سوال ہے شیطان کا سب سے زیادہ پسندیدہ کام کون سا ہوتا ہے؟ جواب ہے شوہر اور بیوی کے درمیان جھگڑا کروانا۔ سوال ہے مسلمانوں پر سب سے پہلے کون سی عبادت فرض ہوئی تھی؟ جواب ہے مسلمانوں پر سب سے پہلے نماز فرض ہوئی تھی۔ سوال نماز میں کون سی غلطی کرنے سے انسان اندھا بھی ہو سکتا ہے؟ جواب ہے آسمان کی طرف دیکھنے سے۔ سوال ہے کس وقت ناخن کاٹنے سے گھر میں غریبی آتی ہے؟ جواب ہے یہ سب من گھڑت اور بے بنیاد باتیں ہیں، آپ کسی بھی وقت ناخن کاٹ سکتے ہیں۔ سوال ہے طوفان کے وقت حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کیا تھی؟ جواب ہے 599 سال عمر۔
سوال ہے کون سی بیماری انسان کے گناہوں کو دور کرتی ہے؟ جواب ہے بخار انسان کے گناہوں کو دور کرتا ہے۔ سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام کو کتنے سال تک ہنسی نہیں آئی تھی؟ جواب ہے 100 سال تک۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ کو دنیا کے مقامات میں سے کون سا مقام پسند ہے؟ جواب ہے مسجدیں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہیں۔ سوال ہے کون سا جانور گھر میں رکھنے سے گھر پر جادو کا اثر نہیں ہوتا؟ جواب ہے سفید مرغا رکھنے سے۔ سوال ہے کون سا پھل زیادہ کھانے سے بچہ خوبصورت پیدا ہوتا ہے؟ جواب ہے آم کھانے سے۔ سوال ہے وہ کون سا ملک ہے جہاں پر نماز پڑھنے پر پابندی ہے؟ جواب ہے شمالی کوریا میں۔ سوال ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس عمل کو عبادت کا دروازہ کہا ہے؟ جواب ہے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے روزے کو جنت کا دروازہ کہا ہے۔ سوال ہے کیا آپ کو معلوم ہے کہ عورتوں کی وجہ سے کس قوم میں فتنہ پھیلا تھا؟ جواب ہے قوم بنی اسرائیل میں۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت حوا علیہ السلام کا نام حوا کس نے رکھا تھا؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام نے۔ سوال ہے رمضان شریف میں پہلے کس چیز کا صدقہ دینے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے؟ جواب ہے کھجور کا صدقہ دینے سے۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ قیامت کے دن کون سا عمل سایہ بن کر آئے گا؟ جواب ہے وہ عمل صدقہ ہے۔ سوال ہے بتائیے کہ کس خلیفہ کو خواب میں اذان سکھائی گئی تھی؟ جواب ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو۔ سوال ہے وہ کون سی چیز ہے جو انسان کے جسم کو مضبوط بناتی ہے؟ جواب ہے غسل انسان کے جسم کو مضبوط بناتا ہے۔ سوال ہے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کیے گئے جادو کے خاتمے کے لیے کون سی سورت نازل ہوئی؟ جواب ہے سورہ فلق اور سورہ ناس۔ سوال ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے کتنے اونٹوں کا انعام رکھا گیا تھا؟ جواب ہے 100 اونٹوں کا انعام رکھا گیا تھا۔ سوال ہے موت نصیحت کے لیے کافی ہے یہ کس صحابی کے انگوٹھے پر لکھا ہوا تھا؟ جواب ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے انگوٹھے پر۔ سوال ہے اللہ کا کون سا نام پڑھ کر سونے سے خواب میں پتہ چل جاتا ہے کہ کس سے شادی ہوگی؟ جواب ہے جو شخص رات کو یا خبیر کا ورد 1000 مرتبہ کرے اس کو اللہ کی رضا سے خواب میں اپنی شادی کا اشارہ مل سکتا ہے۔ اس عمل کو ترتیب سے کرنے سے اللہ کی رحمت سے خواب میں شادی کے متعلق معلومات حاصل ہو سکتی ہے۔ سوال ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کن 3 چیزوں میں جلدی کرنے کا حکم دیا؟ جواب ہے نکاح کرنے میں، اذان دینے میں اور میت کو جلد دفن کرنے میں۔ سوال ہے کون سی عورت زیادہ بیٹے جنم دیتی ہے؟ جواب ہے پاؤں سے معذور عورت۔ سوال ہے انسانی چہرے میں کتنی ہڈیاں ہوتی ہیں؟ جواب ہے 14 ہڈیاں ہوتی ہیں۔ سوال ہے کس وقت مچھلی کھانے سے انسان جوان رہتا ہے؟ جواب ہے شام کے وقت۔ سوال ہے کون سا کام کرنے والی عورت کا مرد مر جاتا ہے لیکن کبھی اسے چھوڑتا نہیں؟ جواب ہے جو عورت مرد کے ساتھ کم سے کم وقت گزارے۔ سوال ہے خالی پیٹ ناخون کاٹنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جواب ہے دولت ملتی ہے۔ سوال ہے کیا مسلمان جنات مسلمانوں کو تنگ کرتے ہیں؟ جواب ہے جی ہاں کر سکتے ہیں۔ سوال ہے وہ کون سا جانور ہے جو کبھی آسمان کی طرف نہیں دیکھ سکتا؟ جواب ہے سؤر۔ سوال ہے وہ کون سی چیز ہے جو اسلام میں حرام ہے لیکن اس کو پینے سے ثواب ملتا ہے؟ جواب ہے غصہ۔
سوال ہے کون سی بیماری کا بار بار آنا اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے؟ جواب ہے کسی بھی بیماری کو اللہ کی ناراضگی کے ساتھ منسوب کرنا جائز نہیں۔ سوال ہے اسلام کا مسافر کن کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے ابن بطوطہ کو۔ سوال ہے کس جانور کے متعلق قرآن میں آیا ہے کہ وہ زمین کھودتا تھا؟ جواب ہے ہدہد۔ سوال وہ کون سا گناہ ہے جسے قرآن نے سب سے بڑا جھوٹ کہا ہے؟ جواب اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا۔ سوال ہے پاکستان میں وہ کون سی مسجد ہے جو صرف ایک رات میں تعمیر کی گئی؟ جواب ہے مسجد شب بھر۔ سوال ہے وہ کون سا قلم ہے جس سے لکھنا جائز نہیں؟ جواب ہے سونے یا چاندی کی نب سے بنا ہوا قلم۔ سوال ہے کہ اگر کسی کے پسینے سے سخت بدبو آتی ہو تو وہ مسجد میں داخل ہو سکتا ہے؟ جواب ہے جی نہیں، سخت گناہ ہے، پاک صاف ہو کر مسجد میں آنا چاہیے۔ سوال ہے کیا سوتے وقت آدمی کے منہ سے نکلنے والی رال پاک ہے؟ جواب ہے جی ہاں پاک ہے۔ سوال ہے کیا وضو نہ ہو تو قرآن مجید کو موبائل سے دیکھ کر پڑھنا جائز ہے؟ جواب ہے جائز ہے۔ سوال ہے کیا رات کو ناخون کاٹ سکتے ہیں؟ جواب ہے جی ہاں کاٹ سکتے ہیں۔ سوال کاروبار کی جگہ پر ناخون کاٹنے سے گناہ ملتا ہے؟ جواب کوئی گناہ نہیں۔ سوال وہ کون سا جانور ہے جو ایک سال نر رہتا ہے اور دوسرے سال مادہ بن جاتا ہے؟ جواب وہ خرگوش ہے۔ سوال ملک الموت کو روح قبض کرنے کی ذمہ داری کس دن سونپی گئی؟ جواب منگل کے دن ملک الموت کو خدا کے بندوں کی روح قبض کرنے پر مقرر کیا گیا۔ سوال ہے کیا خوشی کے وقت گانا بجانا جائز ہے؟ جواب نہیں، جائز نہیں، حرام ہے۔ سوال ہے کیا رات کو جھاڑو لگانے سے گناہ ہوتا ہے؟ جواب ہے جی نہیں۔ سوال ہے کیا شادی کے لیے لڑکا اور لڑکی آپس میں انڈرسٹینڈنگ کے لیے مل سکتے ہیں؟ جواب ہے جی نہیں، صرف سب کی موجودگی میں سنت کی نیت سے دیکھ سکتے ہیں۔ سوال ہے کیا قرآن شریف مسجد کی قالین پر رکھنا جائز ہے؟ جواب ہے نہیں، قرآن مجید کو بلند جگہ پر ادب کے ساتھ رکھنا چاہیے۔ سوال ہے کہ بعض ملکوں میں خانہ کعبہ کا نمونہ بنا کر حجاج کو حج کی ٹریننگ دینا جائز ہے؟ جواب ہے جی نہیں، یہ سخت گناہ کا کام ہے۔ سوال ہے وہ کون سی سورت ہے جو 2 مرتبہ نازل ہوئی؟ جواب ہے سورہ فاتحہ، 1 مرتبہ مکہ میں اور 1 مرتبہ مدینے میں۔ سوال ہے زمین کی وہ کون سی جگہ ہے جہاں سورج صرف ایک بار پڑا اور اب قیامت تک نہیں پڑے گا؟ جواب ہے دریائے نیل کا وہ حصہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے الگ ہوا تھا۔ سوال خواب میں دودھ پینا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب خواب میں دودھ پینا علم اور حکمت کی علامت ہے۔ سوال ہے انسان کا کون سا عمل فرشتوں کو رونے پر مجبور کرتا ہے؟ جواب والدین کی نافرمانی۔ سوال وہ کون سی دعا ہے جو شیطان کے کانوں میں اذیت پیدا کرتی ہے؟ جواب اذان کے الفاظ شیطان کے کانوں میں اذیت پیدا کرتے ہیں۔ سوال ہے کون سا پودا گھر میں لگانے سے فرشتے رزق لے کر آتے ہیں؟ جواب ہے ایسا کوئی خاص پودا قرآن و حدیث میں ذکر نہیں ہے۔ رزق اللہ کے ذکر، دعا اور نیک اعمال سے آتا ہے۔ بعض لوگ تلسی یا پودینے کے پودا لگانے کو برکت کا ذریعہ سمجھتے ہیں، لیکن یہ ثقافتی بات ہے۔ سوال وہ کون سا پرندہ ہے جو اذان کے وقت خاموش ہو جاتا ہے؟
جواب وہ مرغا ہے جو اذان کے وقت خاموش ہو جاتا ہے۔ سوال ہے وہ کون سی دعا ہے جسے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ دل کو سکون عطا فرماتا ہے؟ جواب ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ مردے کو کس حالت میں دفن کرنا حرام ہے؟ جواب ہے جب اس کی نماز جنازہ نہ پڑھی گئی ہو۔ سوال ہے وہ کون سی چیز ہے جسے کھانے کے لیے پانی میں جانا پڑتا ہے؟ جواب ہے غوطہ۔ سوال ہے وہ کون سی چیز ہے جو آدھی رات کو آتی ہے اور آدھی رات کو ہی چلی جاتی ہے؟ جواب ہے تاریخ۔ سوال ہے حلال چیزوں میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ کون سی چیز ناپسند ہے؟ جواب ہے طلاق۔ سوال ہے کہ گھر میں مکڑی کے جالوں کا ہونا رزق میں تنگی کا سبب بنتا ہے؟ جواب ہے جی ہاں، حضرت علی کے قول کے مطابق مکڑی کے جالے صاف نہ کرنے سے رزق میں تنگی آتی ہے۔ سوال ہے کیا نہاتے وقت قبلے کی طرف منہ یا پیٹ کر سکتے ہیں؟ جواب ہے جی نہیں، بچنا چاہیے۔ سوال ہے کیا مرد حضرات سینے اور پاؤں کے بال کاٹ سکتے ہیں؟ جواب ہے کاٹنا مناسب نہیں ہے، لیکن اگر سینے کے بال کاٹے تو گناہ نہیں ملتا مگر بچنا چاہیے۔ سوال ہے کیا جس برتن کا کنارہ وغیرہ ٹوٹا ہوا ہو وہ برتن استعمال کر سکتے ہیں؟ جواب ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے برتن کے ٹوٹے ہوئے کنارے والی جگہ سے پینے سے منع فرمایا ہے۔ سوال ہے کیا صاف کپڑے اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں؟ جواب ہے جی ہاں۔ سوال ہے کیا جمعے کے روز نہانا ضروری ہے؟ جواب ہے مستحب ہے، نہیں نہایا تو گناہ نہیں لیکن فضیلت بہت بیان کی گئی ہے۔ سوال کیا وضو کی حالت میں فوت ہونے والے کو شہید کہا جائے گا؟ جواب ہے جی ہاں، اسے شہید کہا جائے گا۔ سوال وہ کون سا دن ہے جس دن ایسا حادثہ پیش آیا کہ لوگوں کی زبانیں بدل گئیں؟ جواب نمرود بن کنعان نے اپنے شہر بابل میں ایک اونچی عمارت بنائی۔ اس کا مکر یہ تھا کہ اس نے یہ بلند عمارت اپنے خیال میں آسمان میں پہنچنے اور آسمان والوں سے لڑنے کے لیے بنائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا چلائی اور عمارت گر پڑی۔ جب یہ عمارت گری تو گھبراہٹ میں لوگوں کی زبانیں بدل گئیں۔ اس دن سے لوگ 73 زبانیں بولنے لگے، جبکہ اس سے پہلے صرف ایک زبان سریانی بولتے تھے۔ سوال موت سے 10 دن پہلے جسم کا کون سا حصہ تھوڑا سا ٹیڑھا ہو جاتا ہے؟ جواب کوئی بھی نہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ موت سے چند دن پہلے انسان کی ناک تھوڑی سی ٹیڑھی ہو جاتی ہے، جبکہ ایسا کچھ بھی قرآن و حدیث یا میڈیکل سائنس سے ثابت نہیں ہے، لہذا یہ سب من گھڑت اور بے بنیاد بات ہے۔ سوال حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنے اور کن جانوروں کو مارنے سے منع فرمایا؟ نمبر 1 چینٹی، نمبر 2 شہد کی مکھی، نمبر 3 ہدہد، نمبر 4 سر، یہ ایک پرندہ ہے، نمبر 5 مینڈک۔ سوال حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت زمین پر کون سا جانور تھا؟ جواب اس وقت زمین پر 2 ہی جانور تھے، خشکی میں ٹڈی اور تری میں مچھلی۔ سوال اس مچھلی کا نام کیا ہے جس کی پشت پر زمین قائم ہے؟ جواب اس مچھلی کا نام یحموت یا لوتیا ہے۔ سوال وہ کون سی قوم تھی جس پر ایک عذاب یہ بھی نازل ہوا تھا کہ قوم کی ساری عورتیں بانجھ ہو گئیں؟ جواب قوم عاد یعنی حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پر ایک عذاب یہ بھی نازل ہوا تھا کہ قوم کی تمام عورتیں بانجھ ہو گئی تھیں۔
سوال، عورتوں میں سب سے پہلے کس نے مشرک کو قتل کیا؟ جواب، مشرک کو قتل کرنے والی سب سے پہلی عورت حضرت صافیہ بنت عبد المطلب ہیں۔ سوال، عورتوں میں سب سے پہلے اون کاٹ کر سوت کس نے تیار کیا؟ جواب، وہ حضرت حوا ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اون کاٹ کر سوت تیار کیا۔ سوال، جنت میں حور افضل ہوگی یا دنیاوی عورت؟ جواب، دنیاوی عورت افضل ہوگی۔ سوال، کیا ہر مومن کو جنت میں اس کی دنیاوی بیوی ملے گی؟ جواب، ہاں، بلکہ دنیاوی بیوی حور و غلمان سے بھی زیادہ حسین و جمیل ہوگی۔ سوال، جو عورت نکاح سے پہلے مر جائے تو کیا آخرت میں اس کا نکاح ہوگا؟ جواب، ہاں، کسی جنتی آدمی سے اس کا نکاح کر دیا جائے گا۔ سوال، کیا کوئی نکاح بغیر گواہ کے ہو سکتا ہے؟ جواب، ہاں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نکاح بغیر گواہ اور بغیر دین مہر کے جائز ہے، یہ آپ کی خصوصیات سے ہے۔ سوال، کن عورتوں سے نکاح کرنا بہتر ہے؟ جواب، کنواری عورت سے اور جس سے اولاد زیادہ ہونے کی امید ہو ان سے نکاح کرنا بہتر ہے۔ سوال، کیا نکاح کے لیے گواہ کا ہونا ضروری ہے؟ جواب، ہاں، ضروری ہے، بغیر گواہ کے نکاح نہیں ہوگا۔ سوال، وہ کون سی نماز ہے جو نبی اکرم نے زندگی میں ایک بھی مرتبہ نہیں پڑھی؟ جواب، دکھاوے کی نماز۔ سوال، جوتے پہن کر نہانے سے انسان پر کون سی مصیبت آتی ہے؟ جواب، رزق میں تنگی۔ سوال، کون سی عورت گھر میں ہو تو گھر والوں کی کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی؟ جواب، بد اخلاق عورت۔ سوال، ہفتے میں کتنے دن ہم بستری کرنے سے انسان صحت مند رہتا ہے؟ جواب، 3 دن۔ سوال، کون سے نبی ہیں جو پیدا آسمان پر ہوئے اور وفات زمین پر ہوئی؟ جواب، حضرت آدم علیہ السلام۔ سوال، دنیا میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا دھرم کون سا ہے؟ جواب، اسلام دھرم۔ سوال، کون سی تکلیف آنا اللہ کے راضی ہونے کی نشانی ہے؟ جواب، ہر وہ تکلیف جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کر دے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر تکلیف اور آزمائش کے ذریعے اپنے بندے کو اپنے قریب کرتا ہے۔ سوال، کس ملک کی عورتیں مردوں سے خود زبردستی ہم بستری کرتی ہیں؟ جواب، ملک شام۔ یہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے لیکن حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور نہ ہی ایسا کوئی دیش ہے جہاں کی عورتوں کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جا سکے کہ وہ مردوں سے زبردستی ہم بستری کرتی ہے۔ یہ ایک غلط تصور اور غلط جانکاری ہے۔ جنسی تعلقات میں زبردستی یا دباؤ ہر جگہ غیر اخلاقی اور غیر قانونی ہوتا ہے، چاہے وہ کسی بھی لنگ کا انسان ہو۔ یہ ضروری ہے کہ ہم سب کو اس طرح کی غلط فہمیوں سے بچنا چاہیے۔ سوال، حدیث کے مطابق کس عورت سے شادی کرنے سے آدمی مالدار ہو جاتا ہے؟
جواب حدیث کے مطابق زیادہ بچہ پیدا کرنے والی عورت سے شادی کرنے سے آدمی مالدار ہو جاتا ہے۔ سوال، اسلام میں سب سے پہلے نماز جنازہ کس کی پڑھی گئی؟ جواب حضرت اسد بن زرہ کی کہ خود حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھی۔ سوال، کس دن گوشت پکانے سے گھر میں جنات آتے ہیں؟ جواب، ڈاکٹر علاؤالدین اساسی نے اپنی کتاب علم روحانیت میں لکھتے ہیں کہ بات تو ثابت ہے کہ ہر گھر میں کچھ نہ کچھ جنات یا ان کے اثرات پائے جاتے ہیں، اور جس گھر میں روزانہ گوشت پکتا ہے وہاں جنات آنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے، اور ہڈیوں پر جو موجود گوشت ہوتا ہے جنات کا پسندیدہ خوراک ہوتا ہے۔ ڈاکٹر علاؤالدین اساسی کے انوسار جنات کئی پرکار کے ہوتے ہیں، جیسے کہ اچھے اور برے جنات۔ انہوں نے لکھا ہے کہ برے جنات انسانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ اچھے جنات ان کی مدد کرتے ہیں۔ اسلامی تعلیم کے مطابق جنات اور انسانوں کی الگ الگ دنیا ہوتی ہے، اور اسلام میں کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے جو اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ کسی خاص دن گوشت پکانے سے جنات آتے ہیں۔